سورہ الاعراف کا 8واں رکوع 7واں رکوع۔ بے شک تمہارے رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ دیکھو یہ آسمان اور زمین کو، 7 آسمان اور 7 زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 روز کے اندر پیدا کیا۔ اس کا ڈیٹیل بھی ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ پہلے روز کیا، دوسرے روز، 3ویں روز، 4ویں روز، 5ویں روز، 6ویں روز کیا کیا پیدا کیا۔ یہ بس کو سب کچھ کیا بولا، 6 روز کے اندر پیدا کیا۔ پھر عرش پر قائم ہوا، 6 روز کے اندر بنا کے اللہ تعالیٰ عرش الہی پر قائم ہو گیا۔ یہ اللہ کے کرسی ہے عرش۔ یہ 7 زمین 7 آسمان اس کرسی کے نیچے آ جاتی ہے۔ اتنا بڑا ہے اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کچھ اس کے کرسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تک کا خبر رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے تمہارا کرسی کے نیچے کیا ہے تم کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مالک ہے کہ یہ 7 آسمان 7 زمین اس کے کرسی کے اندر میں آ گئے، تو اس کا کرسی کے نیچے کیا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اندھارے میں کیا ہو رہے، دن میں کیا ہو رہے، تحت سرا میں یعنی زمین کے اندر میں کیا ہے، پانی کے اندر میں کیا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کو روزی پہنچا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو، دن کو رات میں سے چھپا دیتا ہے، ایسے طور پر کہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی رات اور دن کا گزرنا، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ سب کس اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو کام آنے کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اللہ ہی خالق ہے، حاکم ہے، حکم دینے والا ہے۔ بڑی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلیل ظاہر کر کے بھی اور چھپ کے بھی۔ البتہ یہ بات واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اونچی آواز سے بھی، دل میں روتے روتے بھی ان کو اللہ سے دعائے مغفرت مانگتے رہنا۔ یا اللہ ہم پر کیسا عذاب یا ایسا کوئی بیماری یا ایسا کوئی تکلیف ہم پر مت بھیج مالک، ہمیں اچھی طریقے سے زندگی دین اسلام کے راہ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے اللہ سے دعائیں اور بھی جو آپ کے دل میں آتا ہے اللہ سے اپنے حاجت کے موافق دعا مانگتے رہنا۔ اللہ ان کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جاوے۔ یہ حد ہے اسلام کے، یہ حدوں سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بعد اس کے درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، مطلب یہ دنیا کو درست کر دیا۔ جیسا آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک زمانہ گزرا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا بہت برا بن گیا تھا، اتنا سڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ناوا بناؤ، پڑوا، اور جو مومن ہے اس کے اندر بٹھاؤ، ہر جانوروں میں سے بھی مرد عورت جیسا ہر پرندہ سے لے کے سب کو جو رہنا ہے۔ تو اس کے بعد میں زمین سے پانی اگلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پورا زمین کے اندر سبھی تھے وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے، اور جو کشتی میں رہے تھے وہی دنیا میں قدم رکھے۔ مطلب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا درست کر دیا۔ اس کے بعد میں اس میں فساد مت پھیلاؤ، اور اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، ڈرتے اور امیدوار رہتے ہوئے، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا۔ مومن کے 2 دل ہوتے ہیں، مومن کے 2 دل ہوتے ہیں، ایک تو ڈرنا اللہ سے اور امید رکھنا، یا اللہ میرے اعمال کو قبول کیا اور میرا دعا کو قبول کیا۔ اس طریقے سے امید بھی رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ لیکن ایک برتن میں 2 چیزیں نہیں رہتے، آگ اور پانی ایک برتن میں نہیں رہ سکتے، اور جس کے 2 دل نہیں وہ مومن ہی نہیں، جس کو 2 دل نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ 2 دل کیا ہے؟ ایک دل ڈرنے کا، ایک دل امیدوار رہنے کا، اور پانی اور انگار ایک برتن میں نہیں رہ سکتے۔ اس بات کو جاننا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے،
نیک کام کرنے والوں سے. اور اللہ ایسا ہے کہ اپنے باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. دیکھو انسانوں کو آرام سے ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے. تو یہ ہوا لگنے سے انسان کو اچھا معلوم ہو جاتا ہے اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے، تاکہ ہماری کھیتی وغیرہ اچھا اگیں گے، جانوروں کو چارہ بھی آئے گا. کیا خوشی کر دیتی ہے. یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس بادل سے کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. پھر یوں ہی ہر مردوں کو نکال کر کھڑا کریں گے. جیسا مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش سے زندہ کر کے پھل اگائے، اناج اگائے، چارہ اگائے بھینسوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے کل تم کو زمین سے مردے کو نکال کر کھڑا کریں گے اور اسے حساب لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تاکہ تم سمجھو. تذکرون لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو. تم کم سمجھو گے جب قرآن کو پڑھو گے، تبھی سمجھ میں آ جائے گا نا. گھر میں بیٹھے بیٹھے بس کچھ الٹے سلٹے کامیں کرتے اپنا زندگی بسر کرو گے تو اللہ کی آیتیں کب معلوم ہو جائے گا. پنی کو انی والوالیہ، تم نے تھوڑا سا بھی علم سیکھا تو دوسرے کو سکھاؤ. اور علم سیکھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم سیکھے. اور جو ستری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو خدا کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کے پیداوار اگر نکال بھی تو بہت کم نکلتی ہے. یعنی اچھا زمین اچھا سے پیکتا ہے، خراب زمین تھوڑا سا پیکتا ہے. جیسا بھی انسانوں میں بھی دیکھو، اچھے انسان اللہ کو بہت سے یاد کرتے، جو خراب انسان اللہ کو کم یاد کرتے. تھوڑی سی مثالیں پیچھے کی جو معنی ہے تھوڑا سا سمجھ لینا، لیکن یہ بات قرآن میں تو ہے نہیں، میں نے سمجھنے کے لیے بتا دیا. اس طرح ہم ہمیشہ دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. یعنی اللہ کے حکم، یعنی قرآن کو قدر کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہر ایک کے اوپر ہے، صرف مسلمانوں پہ لینی. یہ قرآن سب جہان والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، نور نامہ ہے. اللہ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی ہوتا ہے اور تو مجھے معاف فرمائے. آمین.